سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹائیفائڈ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ ٹائیفائڈ کے بیماری کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر مبینہ آبوگوڈ والا کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا، جو کہ ہیلتھ سیکشن جنگ کی نیوز کے اندر شائع ہوا۔ ٹائیفائڈ کو مدت کا بخار بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں بچے کے جسم کا درجہ حرارت مستقلاً 100، 101 یا پھر 102 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جو ہے 103 اور 104 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس بخار کا دورانیہ عموماً 14 to 15 ڈیز، 14 سے 15 دن تک کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ 2 اور کبھی کبھار 3 ہفتوں پر بھی محیط ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ٹائیفائڈ عموماً گرمیوں ہی کے موسم کے اندر حملہ آور ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ ٹائیفائڈ کے کیسز سال بھر ہی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ واضح ہے کہ جن افراد کی قوت مدافعت کم ہو، خواہ وہ بچے ہوں، جوان ہوں یا عمر رسیدہ، ٹائیفائڈ انہیں بآسانی اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کسی بھی سرکاری اسپتال کے شعبہ اطفال میں یعنی کہ بچوں کے شعبے میں 40% سے زائد بچے صرف ٹائیفائڈ کی بیماری کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں، اور ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، خاص طور پر لمف گلینڈ اور تلی وغیرہ میں۔ اس کے بعد بچہ بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ٹائیفائڈ کی خاص علامت یہی ہے کہ جسم کا درجہ حرارت نارمل پر نہیں رہتا، مستقلاً 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ دیگر علامات جسم، پیٹ اور سر میں درد، کبھی کبھار دست یا ڈائریا، بھوک ختم ہو جانا یا کم لگنا، قے یعنی کہ وومیٹنگ اور متلی یعنی کہ نوزیا وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم بعض کیسز میں جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو موتیا جھلا بھی کہتے ہیں۔ نیز چند ایک بچوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ کے جراثیم دماغ میں چلے جاتے ہیں، جسے طبی اصطلاح میں انکیفلائٹس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی گردوں کے اوپر بھی اثرات بعض دفعہ ظاہر ہو سکتے ہیں، بعض جگہ کسی زخم کے اندر یا کسی اور یعنی کہ جگہ پر یعنی کہ بونز میں یا کسی اور جگہ پہ یہ پہنچ کر اس کے جراثیم مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر اس قسم کے مسائل ہوں تو فوری طور پر بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، صحیح انویسٹیگیشن کر کے مکمل علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔